بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہیں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحب زادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، اس مہینے کی 17 تاریخ کو 17 جنوری کو ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی علاقے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 بچے شہید ہو گئے اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عمل تھا، ایران کا یہ ایسا اقدام تھا کہ پاکستان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ ایران برادر اسلامی ملک تھا، مگر اگر پاکستان اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جب چاہے پاکستان کے کسی بھی علاقے پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے فوری طور پر احتجاج کرتے ہوئے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، اور ایران کے سفیر کو پاکستان سے ایران کے سفیر اس وقت ایران میں تھے، وہ آ رہے تھے واپس، تو پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں، یعنی پاکستان سے ایران کے سفیر کو بے دخل کر دیا اور ایران سے اپنے سفیر کو بلا لیا۔ یہ تو ہوا احتجاج، مگر ایران نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تو حملے کے جواب میں صرف اتنا احتجاج کافی نہیں تھا، لہٰذا پاکستان نے اپنی خود مختاری کے تحفظ کی خاطر اگلے ہی روز 18 جنوری کو ایران میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جو پاکستان میں آ کر تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس میں کئی دہشت گرد مارے گئے۔ ناظرین، اس طرح ایران اور پاکستان کے درمیان ایک کشیدگی کی صورتحال نے جنم لیا، مگر اس کشیدگی کو تیز ہونے سے پہلے خصوصاً پاکستان کے مدبرانہ رویے کی وجہ سے اس کشیدگی کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں اور تعلقات استوار دونوں طرف سے کرنے کی خواہش کا اظہار اور کوشش کی گئی۔ ناظرین، اس روز پاکستان کے سفیر جو ایران میں ہیں، انہوں نے ایران میں جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لی، اور پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے پاکستان میں آ کر اپنی ڈیوٹی اس روز ایران میں پاکستان کے 9 محنت کشوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور تشویشناک بھی، بہت تشویشناک ہے۔ یعنی اس روز جب تعلقات استوار ہو رہے تھے، بلکہ استوار ہو گئے تھے، دونوں ممالک کے سفیروں نے اپنے ڈیوٹیاں سنبھال لی تھیں، ایران کا سفیر واپس پاکستان میں آ گئے تھے اور پاکستان کا سفیر ایران چلے گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے اپنے
فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے، عین اس روز یہ واقعہ ہو گیا۔ مگر ناظرین، جو بات مزید حیرت میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 9 کے 9 جو جن کی جانیں گئیں، جن کو قتل کیا گیا، وہ سارے محنت کش تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے تھے۔ اب ناظرین، یہ اچھا، اب ان 9 محنت کشوں میں سے 2 کی شناخت ہوئی ہے۔ ایک کا نام عثمان ہے اور ایک کا نام شاید اشفاق ہے۔ صحیح۔ باقی کی ابھی شناخت نہیں ہو سکی۔ یہ ویڈیو ریکارڈ جب ہو رہی ہے تو اس وقت تک ہماری اطلاعات کے مطابق باقی کے جاں بحق ہونے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ اب اس کے بعد ہو گئی ہو تو پتہ نہیں۔ تو ناظرین، اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عین اس روز 9 پاکستانیوں کا شہید کیا جانا کیا کوئی قومی سطح پر معنی رکھتا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور طاقت نے، تیسری طاقت نے ایران اور پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، جو نہ دیکھ سکتا ہو کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں، تو ایسا کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ عام محنت کش افراد تھے، ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قومی سطح پر ان کے قتل کا کوئی تعلق نہ بنتا ہو، نہ ہو، کوئی ذاتی سطح پر مخالفت ہو، اور اس میں جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ مگر جو بھی ہو، یہ بات تشویشناک ہے کہ عین اس روز، جس روز تعلقات بحال ہوئے، اس روز پاکستان کے 9 افراد کا شہید کیا جانا، وہ محنت کش تھے یا نہیں تھے، کوئی بھی تھے، پاکستانی تھے، تو 9 پاکستانیوں کا عین اس روز شہید کیا جانا جس روز تعلقات بحال ہوئے، یہ بات جو ہے، یہ مطلب کئی اطراف پر توجہ مبذول کراتی ہے، کیونکہ جو ٹائمنگ ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ واقعہ جو پاکستان پر حملہ کرنے کا ہے گزر چکا ہوتا، کافی عرصہ گزر گیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے اس کو ممالک کی سطح پر، دونوں اقوام کی سطح پر نہ دیکھا جاتا، مگر اب ہر سطح پر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی نسبت اس کو دیکھنے کی زیادہ ذمہ داری ایران پر آتی ہے، کیونکہ ایران کے ملک کے اندر، ایران کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ صحیح۔ اب یہ کرنے والا کون ہے،
یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ تو ناظرین، اس پر بہت ہی ٹھنڈے دل سے، بڑے ہی تدبر کے ساتھ اور بڑی ہی بصیرت کے ساتھ اس پر دونوں ممالک کے مل کر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک مل کر اس واقعہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اگر کوئی پس پردہ ایسے حقائق ہیں جو نظر انداز نہ کیے جا سکتے ہوں تو یہ تبھی ان حقائق تک پہنچا جا سکتا ہے اگر دونوں ممالک مل کے تحمل کے ساتھ اور بڑی بصیرت اور تدبر کے ساتھ دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ تحقیقات کریں تو پس پردہ جو حقائق ہے وہ منکشف ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہم نے آج کا ویلاگ اس واقعے کی بنیاد پر قائم کیا۔ ناظرین، اس موقع پر جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہیں، زہرا شاید ان کا نام ہے، جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جو کوششیں ہیں ان کو اس طرح کے واقعات سے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر اس طرح کے واقعات کرنے کا مقصد کوئی ایسا ہے تو یہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم جو دہشت گردی ہے اس سلسلے میں جو ہماری کوششیں ہیں وہ رکیں گی نہیں، بلکہ اب حسب ضرورت ان کی رفتار جتنی ہونی چاہیے اتنی ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ تو یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بیان دیا ہے۔ تو یہ جو ان کا بیان ہے یہ حقائق پر مبنی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کے احساسات کی ترجمانی ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر کسی اور قوت نے اس مقصد کے لیے ایسا کیا ہے کہ مطلب کوئی اس طرح کے کوئی مقاصد ہیں کہ ہماری جو دہشت گردی کے خلاف کوششیں وہ رک جائیں یا ہمارے تعلقات جو بحال ہوئے ہیں وہ پھر سے خراب ہو جائیں، تو اس طرح کی کوششیں کرنے والوں کو ناکامی ہوگی اور وہ ہم اصل حقائق تک پہنچ کے مطلب جو ضروری اقدام ہے وہ دونوں ممالک مل کر کریں گے۔ تو ناظرین، یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان کے لیے، ایران کے لیے بھی، مگر ہمارے لیے ہمیں تو بہت تشویش ہے، ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ تو یہ یوں لگتا ہے کہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو مسلم برادر ممالک جو ہے ان میں تعلقات خراب کرانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ تو ناظرین، اس رب کریم کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو اختتام پر لاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے منفی سوچ رکھنے والوں کو ناکام کرے اور ہمیں ہر معاملے میں سرخرو کرے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اجازت لیتے ہیں۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگر یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے احساسات کا پتہ چلتا ہے اور ہم پھر اپنا میسج آپ تک پہنچانے میں اور صحیح میسج پہنچانے میں، اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اب ہمیں آپ کے ساتھ مزید کس بات کو شیئر کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس بات کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔